لیکن اگر کوئی ایسا ایڈونچر انڈیا نے کیا، اس دفعہ چائے نہیں پلانی بلکہ چائے کے ساتھ انشاءاللہ کھانا بھی کھلانا ہے، اچھی طرح لٹریشن بھی کرنی ہے، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، بلکہ الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں اس صورتحال کو، اور بلکہ میمز بنا رہے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام واقعہ جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پیش آیا ہے، اور اس کے بعد جنگ کے حالات اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہیں اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام آدمی کا، نہتے آدمی کا مرنا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، دین اسلام اور ہماری شریعت اور ہماری اخلاقیات یہی کہتی ہیں کہ اس پر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، لہٰذا ہمیں اس پر بالکل بھی خوشی نہیں ہے۔ ہم اتنے کمظرف نہیں ہیں اور بد نسلیں نہیں ہیں کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر جعفر ایکسپریس کا جو حملہ ہوا جس میں عام لوگوں کو مارا بلوچستان کے اندر، اس کے اندر انڈیا نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا۔ تو انڈیا، بھارت ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے جب عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو انڈیا میں باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ پوری پاکستانی قوم میں سے میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ جس نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہو کہ عام لوگ مرے ہیں، نہتے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ تو دین اسلام اور شریعت کا اس بارے میں بالکل واضح طور پر موقف ہے اور واضح اس کی ہدایات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم جو ہے جہاں بہت زیادہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں بحیثیت قوم ہم میں اجتماعی طور پر، وہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ تو اتوار کا دن تھا، میں صبح کو ناشتے کے لیے نکلا ہوا تھا، تو حلوہ پوری والوں کے پاس رش ہے۔ لاہور سے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں تو عام دنوں میں پائے کی دکان پر جتنا یا لسیوں کی دکان پر جتنا رش ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ تو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کہ جو ہے وہ فکر نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے قوم کے اندر نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، بلکہ الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں اس صورتحال کو، اور بلکہ میمز بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے جوکس آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے اچھا پہلو اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم ڈری ہوئی قوم نہیں ہے، بلکہ بہادر قوم ہے، اور اس نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور بارہا ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت کریں گے۔ باقی یہ کہ دیکھیں، جنگ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کے حوالے سے جو حضور کی ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جنگ کے حوالے سے تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ جب ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو علاقوں کے درمیان، تو اس کے آفٹر شاکس بہت دیر تک رہتے ہیں، اس کے نتائج نہ ختم ہونے والے نتائج ہوتے ہیں، سالوں پر محیط ہوتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم ہوئی، اس کو ختم ہوئے ہوئے تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں۔ جرمنی اور رشیا کا جینڈر بیلنس آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا، وہاں پہ مرد کم ہیں اور عورتیں دگنی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ جنگ عظیم دوم کے اندر جرمنی اور روس کے جو مرد تھے وہ جنگوں میں اس بری طریقے سے جو ہے مارے گئے کہ آج تک ان کا جینڈر بیلنس 80 سال گزرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال ذکر کی ہے کہ جنگ جو اپنے نتائج اور عواقب ہوتے ہیں وہ سالوں تک بلکہ صدیوں تک جو ہے اس کے نتیجے نکلتے رہتے ہیں، چاہے اس میں بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر برے ہوتے ہیں۔ اس لیے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری طرف دین اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر خوب مقابلہ کرنا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، باقاعدہ حکم ہے کہ جنگ اگر مسلط ہو جائے تو اپنی پیٹھیں نہ دکھاؤ بلکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو، یعنی کہ بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹو اور بھاگو نہیں میدان جنگ سے۔ تو دین اسلام کا یہ حکم، بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے اس آیت کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اور ہماری شریعت میں جو بڑے گناہ ہیں، جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، زنا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ ان بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے فرار ہونا بزدلی کی وجہ سے، یہ بھی گناہ کبیروں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا جنگ اگر مسلط ہو جائے، وار اگر ہو جائے، تو پھر اس صورت کے اندر بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم،
کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، وہازم الاحزاب، اور لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، یا اللہ ان کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم، اور ہمیں جو ہے ان پر نصرت عطا فرما دے، مدد عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ اب تک کی صورتحال میں یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا انڈیا کا، جو کہ ٹھکوسلا تھا، جو کہ انڈیا کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے بھارت کی، کہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، پلوامہ ہو جائے، اڑی ہو جائے، تو چونکہ پاکستان ان کے اعصاب پر بڑا سوار ہے، ہمارے اعصاب پر سوار نہیں ہے۔ ہم نے تو جس دن کام کرنا ہوگا اس دن اپنا کام کریں گے۔ تو ہمارے اعصاب پر، ہمارے جو ہے مائنڈز پر بھارت بالکل بھی سوار ہے۔ ہم کسی خاطر میں لاتے ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہماری قوم لاتی نہیں ہے۔ انہی کے اعصاب پر اور انہی کے جو ہے اس وقت مائنڈز پر ہمارا ملک سوار ہے، اور میری دعا ہے کہ سوار رہے، اور ہمارا رعب اور ہمارا دبدبہ اور ہمارا ڈر ان کے اوپر قائم رہے۔ حالانکہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہماری اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یقیناً ہماری یہ جو بہادری ہے اور پاکستانی قوم کی یہ جو دلیری ہے، اس کے پیچھے ہماری افواج کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ بہت بڑا کیا، سارا ہاتھ ہی انہی کا ہے اللہ کی مدد کے بعد، کہ اتنی بڑی طاقت ہے انڈیا، معاشی طور پہ، افرادی طور پر، ملٹری کے اعتبار سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا ہاتھ جو ہے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور اس دفعہ تو ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اب دنیا کے اندر جنگوں کے طریقے بدل گئے۔ اب جنگیں صرف گولی سے، بارود سے، ٹینک سے یا توپ سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ میڈیا وارفیئر ایک بہت بڑا ٹول بن گیا۔ اور آج مجھے پتہ چلا کہ پاکستانی انفلوئنسرز جو ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو انڈیا نے بین کر دیا، اپنے ہاں چینل ان کے بند کر دیے، جاوید چودھری صاحب کا، رضی دادا کا، اور اسی طریقے سے اور بڑے ہمارے جو بڑے انفلوئنسرز ہیں میڈیا کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھارت اعصابی طور پہ جنگ کے پہلے مرحلے میں ہی یہ جنگ ہار گیا ہے، اور الحمدللہ ان کی اوقات بھی یہی ہے۔ یہ الحمدللہ 1000 سال تک ہمارے غلام رہے ہیں، تو وہ غلامانہ ذہنیت اللہ کا شکر ہے اب تک موجود ہے، اور یہ اسی کا ڈر ہے، اور مودی جو ہے اسی ڈر کو استعمال کر کے ان سے ووٹ لے لیتا ہے، اور یہ پچھلے تقریباً 10 سال سے پاگل بن رہے ہیں۔ یہ مودی کی تیسری ٹرم ہے، آئندہ بھی شاید پاگل بنتے رہیں گے۔ پاکستان کے نام پہ اگر پاگل بن رہے ہیں اور پاکستان کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں تو اس بات کی بہت خوشی ہے، حالانکہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری یہ دلیری، ہماری یہ بے خوفی، جہاں ہماری فوج کے مرہون منت ہے، اور کسی طریقے سے ہماری قوم کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر ایسا کوئی ایڈونچر ہوا، پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگ کی دعا یا اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا ایڈونچر انڈیا نے کیا تو انشاءاللہ اس دفعہ، جیسے وہ سارے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، میمز بھی بنے ہوئے، تو اس دفعہ چائے نہیں پلانی، بلکہ چائے کے ساتھ انشاءاللہ کھانا بھی کھلانا ہے، اچھی طرح لٹریشن بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اچھی طرح جو ہے طبیعت صاف کر کے، اور اس دفعہ بھیجنا بھی نہیں ہے، بلکہ یہیں پہ مکان بنا کے یہیں پہ جو ہے ان کو سیٹل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کا حامی و ناصر ہو، اپنی افواج کے ہم ساتھ ہیں، اپنی افواج کو تعاون کیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے۔ چھوٹے موٹے اختلاف قوموں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر اپنی ریاست کا اور اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔